الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي، وفي رواية فإنه يصوم لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. متفق علیہ. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ حلقے میں آپ حضرات کے سامنے روزے کی حکمتوں کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی گئی تھیں. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی. بخاری و مسلم میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ابن آدم کا، ہر انسان کا جو عمل ہے، نیکی ہے، اس کا اجر اس کو بڑھا کر دیا جاتا ہے. اور یہ کتنا بڑھا کر دیا جاتا ہے؟ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. کسی بھی نیکی کا ثواب، اس کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنے تک بڑھا کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا الصوم، سوائے رمضان، سوائے روزے کے. اور روزے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ قرآن پڑھیں گے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ زکوٰۃ دیں گے اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کوئی بھی عمل کریں گے، ہر چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے نا. اللہ ہی ہم کو ثواب بھی دیتے ہیں، اجر بھی اللہ دیتے ہیں ہم کو. تو کیوں روزے کے لیے کہا گیا فَإِنَّهُ لِي؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے. یہ میں اس سے پہلے بھی آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرا چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہمیں اس کو بہت شعور کے ساتھ دل کی گہرائی سے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس جملے میں کتنی محبت ہے. فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ صرف میرے لیے ہے. یقیناً نماز بھی میرے لیے ہے، دوسری عبادات بھی میرے لیے ہیں، نیک اعمال میرے، لیکن روزہ خاص کر کے یہ خاص میرے لیے ہے. اور اسی لیے اس کا جو ثواب ہے، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کا ثواب میں دوں گا، اس کا اجر میرے ذمہ ہے. اپنی قدر اور منزلت، شان کبریائی کے اعتبار سے، اپنی منزلت اور عظمت کے اعتبار سے قیامت کے دن بندہ دیکھے گا کہ میں نے اس کے لیے کیا اجر لکھ رکھا ہوا ہے. یہاں اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. فَإِنَّهُ يَصُومُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اچھا، حکمت کیا بیان کی، وجہ کیا بتائی؟ یہ بتائی کہ چونکہ بندہ میرے لیے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، وَيَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ، کھانے کو، پینے کو، شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی یہ حلال چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی تو دنیا میں اس کی زندگی میں اس کو دیکھنے کو ملتی ہے. کب؟ جب وہ روزہ کھولتا ہے افطار کے وقت. نعمتیں اللہ تعالیٰ کیسی کیسے نعمتیں کھلاتا ہے، ہم گمان نہیں کر پاتے. فی مکان فوق ہناک الموجود، اوپر بھی مکان جا سکتے ہیں. معلش، ایک تو ثواب اس کو یہاں ملتا ہے، کب؟ افطار کے وقت، دنیا میں، زندگی میں. اور پھر ایک ثواب، ایک اجر جو بڑا ثواب ہے، اس کو کہاں ملے گا؟ جب اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اللہ کے حضور حاضر ہوگا، کہے گا اللہ تعالیٰ اے میرے بندے، میں نے تجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تیرا روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی تیرا اجر دوں گا؟ میں نے دنیا میں نہیں بتایا تھا کہ اس کا کتنا فائدہ ہو؟ اور اس وقت جو بندہ خوش ہوگا، اس خوشی کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ. اور پھر آخری چیز فرمائی کہ انسان روزے دار کے خالی معدے ہونے کی وجہ سے جو منہ کی بدبو ہوتی ہے، مہک، وہ ہمارے آپ کے لیے ہو سکتا ہے ناپسندیدہ ہو، ہمیں اچھی نہ لگتی ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ جو مہک ہے وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے.
اللہ کو وہ بدبو نہیں، وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ خوشبو ہے، اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو روزے کی جو حکمتیں ہیں، میں نے آپ سے گزشتہ حلقے میں کچھ حکمتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اسی وجہ سے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کا بہت محبوب عمل ہے، اللہ سے بہت زیادہ انسان قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک تو حکمت یہ ہے کہ تقوی پیدا ہوتا ہے، دوسری حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر تزکیہ پیدا ہوتا ہے، تیسری میں نے حکمت یہ بیان کی تھی کہ اللہ کے جو نعمتیں ہیں اللہ کی، اس کا شعور اور ادراک پیدا ہوتا ہے، اور چوتھی حکمت میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کی تھی کہ ہم ایک روزے دار جو ہے وہ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے کیسے مفید ہوتا ہے، غریبوں کی فکر کرتا ہے، وہ دن بھر بھوکا رہتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو ہمارے آس پاس لوگ غریب رہ رہے ہیں، جن کو 2 وقت روٹی نصیب نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، تو ان کے اندر ایک غمگساری، اس مہینے کو شہر المواسات اسی لیے کہتے ہیں نا، غمگساری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، تو ہمارے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، غریب کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، ہم غریب کی پرواہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سوشل فائدہ ہوتا ہے، سماج کا فائدہ ہوتا ہے ایک روزے دار کی شخصیت سے۔ اور پھر تزکیہ جہاں ہوتا ہے وہاں تزکیہ انسان کی روح کا بھی اور جسم کا بھی ہوتا ہے، انسان کے اندر قوت، توانائی پیدا ہوتی ہے، قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، ویل پاور مضبوط ہوتا ہے۔ ایک اچھے انسان کے لیے، اچھے کردار کے لیے جن خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے، جن مادوں کی ضرورت ہوتی ہے، روزے کے ذریعے سے وہ مادے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ حکمتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ جو حکمتیں ہیں، یہ جو فائدے ہیں، کب حاصل ہوں گے؟ جب کہ ہم ان روزوں کو بہت اہتمام کے ساتھ رکھیں، ان آداب کے ساتھ رکھیں جن آداب کا ہمیں بتایا گیا ہے، علماء نے بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ دیکھیں کچھ آداب ایسے ہیں، کچھ ایٹیٹیوڈز ایسے ہیں جن کو کرنا واجب ہے، ان کو ہم کہتے ہیں آداب الصیام الواجبہ، یعنی واجبی آداب، اور کچھ آداب ایسے ہیں جو مستحب ہیں۔ واجبی آداب وہ ہیں کہ جن کو کرنا ہر عبادت کے لیے ضروری ہو، وہ عبادت قولی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، جسمانی ہو، اور ہر وقت ہر عبادت کے لیے وہ ادب کو ملحوظ رکھنا یا وہ ادب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اور آداب مستحبہ کون سے؟ وہ آداب ہیں کہ اگر آپ کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے روزے میں، آپ کی عبادت میں حسن پیدا ہوگا، نکھار پیدا ہوگا، لیکن اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، اس کو ہم آداب مستحبہ کہتے ہیں، مستحب آداب۔ اب واجب آداب میں سے جو سب سے بنیادی ادب ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص، یعنی ہمارا ہر عمل، اخلاص خالی روزے میں نہیں ہے، ہر عمل میں، روزے میں ہو، نماز میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، کوئی بھی نیکی ہم کر رہے ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہوں، الا للہ الدین الخالص، کہ ہمارا ہر عمل جو ہے اللہ کے لیے ہو، خالصۃ لوجہ اللہ ہو۔ اور روزے کے لیے بھی ہم اپنے علماء کرام سے حدیث سنتے رہتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے سنی، کیا ہے وہ؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے جو 1 سال تک اس سے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جو اس نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کیسے روزے رکھنا ہے؟ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ۔ ایمان کس چیز کا؟ اللہ پر ایمان، اللہ نے جو روزے فرض کیے ہیں اس کی فرضیت پر ایمان ہونا چاہیے، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اس روزے کا جو اللہ نے اجر لکھا ہے اس اجر پر یقین ہونا چاہیے، امید ہونا چاہیے۔ دوسرا ادب کیا ہے اخلاص کے بعد؟ دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ ویسے نماز تو رکن اسلام ہے، پلر آف اسلام کہا جاتا ہے، یہ تو روزہ، رمضان، اس کے علاوہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، اور لیکن رمضان میں ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم ادائے نماز کے بجائے اقامت صلاۃ کی پابندی کریں۔ ایک ہوتی ہے نماز پڑھ لینا، اور ایک ہوتی ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے، نماز کو پڑھنے کا، اہتمام کا، وہاں اقامت صلاۃ کا لفظ ہے، یعنی نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے میں وقت پر پابندی بھی ہے، نماز کو قائم کرنے میں آپ اقامت سے بہت پہلے آ کر سنت پڑھ لیں، اچھے سے آپ وضو کریں، اچھے کپڑے آپ پہنیں، خوشبو لگا کر آئیں، مسجد میں بیٹھ کر ذکر کریں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ خالی فرض پڑھ لی، ٹکر مار لی تو قانونی طور سے، شرعی لحاظ سے آپ نمازی کہلائیں گے،
کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، لیکن ہمیں اقامت صلاۃ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تمام ارکان ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، سنن ہیں، یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کو باجماعت پڑھنا چاہیے، یہ تو ویسے بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں فرمایا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں بلال سے کہوں کہ اقامت کہو، اور اقامت کے بعد میں گھروں میں چکر لگاؤں۔ جو لوگ اقامت سن کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، لیکن ان کے بچوں کا اور خواتین کا خیال ہوتا ہے، اس لیے میں نہیں آگ لگاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو گویا کہ نماز باجماعت پڑھنا یہ ضروری ہے، اور رمضان میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تو ہمیں نماز باجماعت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز کیا ہے عزیز دوستو، کہ محرمات سے، جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا، چاہے وہ زبانی ہوں یا فعلی ہوں، جیسے مثال کے طور پر جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، فلم بینی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ گناہ کہ انسان کے 6 روزے ہوتے ہیں۔ ایک روزہ اس کے نگاہ کا روزہ ہوتا ہے، دوسرا روزہ اس کی زبان کا ہوتا ہے، تیسرا روزہ کان کا روزہ ہوتا ہے، چوتھا روزہ اعضاء اور جوارح کا ہوتا ہے، اور چوتھا روزہ یہ ہے کہ رزق حلال وہ کھائے، اور پانچواں اور چھٹا روزہ کیا ہے کہ اللہ سے امید، خوف اور رجا ہو۔ نگاہ کا روزہ کیسا ہونا چاہیے؟ انسان کو ہر اس جگہ سے بچنا چاہیے، ہر اس جگہ پر اپنی نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، بچانا چاہیے اپنی نگاہ کو جہاں انسان گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ غلط چیز ہے ہم اس کو دیکھنا، وہ تو منع ہے، لیکن ہم کسی ایسی چیز کو بھی نہ دیکھیں جس کے ذریعے سے ہم گناہوں میں ملوث ہو سکتے ہوں۔ ایسی چیزوں سے ہمیں دور رکھنا، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے کیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی زنا تک جانے والے جو ذرائع ہیں، ریسورسز ہیں، آپ کے راستے ہیں، ان کو ہی مت ان سے ہی بچ جاؤ، ان سے ہی دور رہو۔ تو ہمیں اپنے نگاہوں کو ان چیزوں سے بھی محفوظ رکھنا ہے جو ذریعہ بنے گناہ تک لے جانے کے۔ زنا، آنکھوں کا زنا کا سبب بن جائے، ان سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اسی طریقے سے زبان کا روزہ ہمیں گالی گلوچ، غیبت کرنا، کسی کی برائی کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی طریقے سے اعضاء کا روزہ ہے، ہمارے پیر کسی ایسی جگہ پر چل کر نہ جائیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو۔ ہمیں ہاتھوں کو ایسی جگہ استعمال نہیں کرتا ہے، ان کاموں کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے کام نہ ہوں، اللہ کی ناراضگی والے کام ہو سکتا ہے ہم دنیا میں غلط حرکت کر کے، غلط پیروں سے غلط جگہ جا کر، ہاتھ سے غلط کام کر کے ہم بچ جائیں، لیکن اللہ کے قانون میں، اللہ کے قانون سے ہم نہیں بچ سکتے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ الیوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ تمہارے ان کے پاؤں، انسانوں کے پاؤں، ان کے ہاتھ، ان کی زبانیں اس دن گواہی دیں گی۔ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ جو وہ کیا کرتے تھے، جو اعمال کیا کرتے تھے، ان کی گواہی دیں گے۔ اور یہی نہیں کہ انسان کے ہاتھ پیر جسم نہیں، بلکہ یہ جو کھال ہے، اسکن، یہ بولے گی تو انسان مارے حیرت کے اس دن پوچھے گا کہ تم کو کس نے قوت گویائی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ اسکن بولے گی کہ آج ہمیں قوت گویائی اسی ذات نے دی ہے جس نے تم کو دی تھی۔ زندگی میں تم بولتے تھے، تمہارے بعد اب مجھے زبان مل گئی، اللہ نے زبان دے دی، تو یہ کھال بھی ہماری گواہی دے گی، ہمارے کرتوتوں کو کھول کر رکھ دے گی۔ تو یہ روزے میں خاص کر کے ہمیں اپنے اعضاء کی حفاظت کرنی ہے۔ رزق حلال، ہم افطار کریں تو پاکیزہ رزق سے ہم افطار کریں، اچھے اور حلال پاکیزہ اور حلال رزق کا ہم اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے خوف اور رجا، یعنی اللہ سے خوف بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو۔ خوف اتنا نہ ہو کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں، اور امید اتنی نہ ہو اللہ سے کہ ہمیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، گناہ کیے جاتے ہوں، گناہ کیے جائیں۔ کیوں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، تو حد سے زیادہ امید بھی نہیں اور حد سے زیادہ خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان کی صورت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، خوف اور رجا دونوں ساتھ چلنی چاہیے۔ تو یہ ہو گیا تیسرا ادب جس کا ہمیں بہرحال اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ تین وہ آداب ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آداب واجبہ، یعنی جن کو کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ واجبات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم مستحب کہتے ہیں۔ مستحب میں پہلی چیز تو یہ کہ سحری کھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ،
کہ سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات میں کھانا کھا لیتے ہیں اور سوتے رہ جاتے ہیں۔ سحری کھانے میں برکت ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ سحری آخر وقت میں کھاؤ۔ آخر وقت میں کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آخری وقت جو ہوتا ہے نماز سے سحری کے وقت ختم کے وقت، اس وقت کھانا چاہیے۔ بلکہ ایک روایت تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ اذا سمع احدکم النداء، کہ اگر تم سحری کھا رہے ہو اور تم نے اذان کی آواز سن لی ہے، والاناء علی یدہ، اگر تمہارے ہاتھ میں دودھ کا یا کھانے کا پیالہ ہے تو اس کو مکمل کر لو، اس کو رکھو نہیں، اپنی جو پانی ہے یا دودھ ہے یا نوالا ہے اس کو مکمل کر لو، لیکن اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے۔ یہاں تاخیر سے مراد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ عشاء سے پہلے یا آپ نے شروع رات میں کھا لیا، لیکن یہاں تاخیر سے مراد یہ ہے کہ سحر کا جو آخری وقت ہے اس میں ہمیں کھانا ہے، اس کا ہمیں بہرحال خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے تعجیل افطار ہے، یعنی افطار کو بھی جلدی کرنا ہے۔ افطار کو جلدی کرنا ہے کہ مطلب اذان سے پہلے کھا لینا ہے؟ نہیں، اذان سے پہلے نہیں کھانا۔ اذان ہو گئی تو فوراً کھانا، یہ نہیں کہ اذان ہو گئی اب ہم دعا مانگ رہے ہیں، اب ہم جو ہے کلی کر رہے ہیں، وضو کر، نہیں۔ اگر اذان کا وقت ہو گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی مؤذن نے اذان نہیں دی، آپ کے سامنے وقت ہو گیا، تو آپ اذان کا بھی انتظار مت کرو، آپ روزہ کھول لو۔ یہ ہے اصل طریقہ، یہ ہے سنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ افطار جو ہے جلدی کھولیں گے، افطار جلدی کریں گے۔ تو سحری میں تاخیر کرنا، روزہ کھولنے میں جلدی کرنا، یہ سنت کا طریقہ ہے، اس کا ہمیں بہرحال خیال کرنا ہے۔ روزہ کھولتے وقت ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کھجور سے کھولیں، کھجور نہ ہو تو پانی ہو یا شربت ہو، اس کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور روزے کے وقت یعنی افطار کے وقت ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پچھلے حلقے میں آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں رائگاں نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو روزے دار ہوتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، روزے دار کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ عزیزان محترم، ہمیں قرآن پاک کی کثرت، یہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پاک کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور سرسری نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ کچھ حصہ ہم حفظ کریں، کچھ حصے کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں، کچھ حصے کو ہم قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، ان تمام چیزوں کو ہم تلاوت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے صبح و شام کے جو اذکار ہیں، اصبحنا و اصبح الملک للہ، یہ جو اذکار ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ کے پاس مساجد میں رکھیں، آپ کوشش کیجئے کہ مغرب سے پہلے اور فجر کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے ان اذکار کا ہم اہتمام کریں۔ سنت اور نوافل کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ سنت ہے جس کو ہم سنت راتبہ کہتے ہیں، سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ 12 سنتیں ہیں جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی 12 رکعۃ فی یوم و لیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کہ جس نے ان 12 رکعتوں کو پڑھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ کون سی 12 رکعتیں ہیں؟ 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد، اور 2 رکعت مغرب کے بعد، اور پھر 2 رکعت وتر سے پہلے یعنی فرض عشاء کے بعد۔ ان 12 رکعتوں کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بڑی عذر کی وجہ سے، مجبوری کے بغیر ان نمازوں کو، ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جو غیر مؤکدہ ہیں، ان کا بھی بہت ثواب ہے۔ عصر کی 4 رکعت سنت ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ جو ہے عشاء کی جو 4 رکعت پہلے کی سنت ہے، یہ غیر مؤکدہ ہیں، ان کا ثواب ہے، لیکن اگر آپ ان کو چھوڑتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنے زیادہ سخی اور فیاض ہو جایا کرتے تھے کہ جیسے باد تند تیز ہوا سے بھی زیادہ غریبوں کا خیال کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، آپ کے گھر میں ہوں گے، پڑوس میں ہوں گے، معاشرے میں ہوں گے، جاب میں کام کرنے والے ہوں گے، آپ دیکھیے کچھ ایسے سفید پوش ہوں گے جو ہاتھ پھیلا کر مانگتے نہیں ہوں گے۔ آپ پتہ کیجئے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، افطار کے لیے، سحری کے لیے پریشان ہیں، آپ ان کو افطار کروائیے، سحری کروائیے، غریبوں کی مدد کیجئے۔ یہ بھی ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام جو ہے اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، کہ جس نے کسی کو افطار کروایا
اس کے لیے اس روزے دار کے برابر اس کا اجر ہے۔ آپ کے روزے کا تو آپ کا ثواب ملے گا، لیکن جس کو آپ نے روزہ افطار کروایا ہے اس کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا، لیکن اس کا کم نہیں ہوگا، اس کا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، ایک ثواب آپ کو ملے گا، دوسرا ثواب اس کو ملے گا۔ تو اس کا بھی ہمیں بہرحال خیال کرنا ہے۔ اور پانچویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسواک تو ہر حال میں سنت ہے، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں چونکہ ہمارے منہ میں کچھ خاص مہک پیدا ہو جاتی ہے خالی معدے کی ہونے کی وجہ سے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص کر کے جب ہم سو کر اٹھ رہے ہوں تو ہمیں اس وقت مسواک کرنا چاہیے، وضو کے وقت کرنا چاہیے، ہر نماز کے وقت کرنا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کے وقت بھی سنت ہے، ہمیں اس وقت بھی مسواک کرنا چاہیے۔ گھر میں ہم جب داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی ہم مسواک کر کے داخل ہوں۔ یہ وہ اوقات ہیں مسواک کے جو سنت ہیں اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا کچھ دنوں کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا 20 رمضان کے بعد، اس میں ہم کو بہت اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ عشرہ ہے کہ 20 دن جو ہم سے کوتاہی ہوئی، جو کمیاں ہو گئیں، ان کمیوں کو دور کرنے کی فرصت ہے، کا موقع ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ آپ عبادتوں میں اور محنت کرتے تھے، صدقات اور خیرات کے کاموں میں اور آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اور کیا تھا کہ اذا دخل العشر احیا اللیل، رات کو جاگتے تھے، شب بیداری، راتوں کو جاگنا بھی عبادت ہے۔ اور کیا ہے وایقظ اہلہ، اکیلے نہیں جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ گھر والوں کو بھی جگائیے، آپ کے ساتھ جو فیملی ہے ان کو جگائیے، بچوں کو آپ جگائیے۔ کیوں؟ ہم اکیلے جنت میں جائیں گے؟ ایسی جنت بھی کیا جنت کہ جس میں صرف ہم اکیلے ہوں، ہمارے بچے نہ ہوں؟ تو وَأَيْقَظَ أَهْلَ، یہ جملہ ہم کو یہ بتاتا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اٹھاتے تھے۔ تھوڑی سی اگر سو رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں تو آپ پانی کا چھینٹا ماریے۔ وہ بھی ایک حدیث میں نے کوٹ کی یہاں پہ، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، کہ اللہ اس شخص پر اپنا رحم فرمائے کہ جو رات میں تہجد کے لیے اٹھا، فصلی، اس نے خود بھی پڑھی، وایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھایا۔ اور یہی نہیں، اگر فإن أبت نضح في وجهها الماء، کہ اگر بیوی نے انکار کیا، نہیں اٹھیں گے، سستی ہے، بہرحال آنکھ نہیں کھلتی، تو اس کے چہرے کے اوپر چھینٹا مارنا یہ ایک نیک عمل ہے۔ پانی مار کے، بتائیے ہم کو کس طریقے سے نیک کام کرنے کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے۔ یعنی ایک فطری چیز ہے، اگر ہم کسی کو جگاتے ہیں تو پانی چھینٹا مارتے ہیں کہ نہیں؟ بچوں کو اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، پانی مارتے ہیں۔ تو اگر رات میں ہم عبادت کے لیے جگا رہے ہو، پانی کا چھینٹا بیوی کے چہرے پہ مار رہے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر رحم فرمائے، یہ محبوب عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے بیوی اگر جاگ گئی ہے تو شوہر کے منہ کے اوپر چھینٹا مارے، تو وہ بیوی کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں لکھی۔ تو ہمیں اس کا بھی تجربہ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ پانی ڈال دیں کہ پھر آپ کے اوپر وہ مصیبت بن جائے، ہے نا، تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے۔ تو یہ جو اعمال ہیں ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے، ان آداب کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ان آداب کا اگر ہم خیال کریں گے تو ہمارے روزے بہترین ہوں گے، ان کا اجر ویسے ہی ہوگا جس اجر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ہے وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو روزے ہم رکھ چکے ہیں ان کو قبول فرمائے، جو ایام باقی ہیں ان میں جو ہم روزہ رکھیں، جو ہم تراویح پڑھیں، جو ہم قیام کریں، جو بھی نیک اعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے اور ان اعمال کو قبول بھی فرمائے۔ ہم کو رمضان کی سعادتیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ جو ہمارے پریشان بھائی ہیں، مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو غزہ اور فلسطین اور غزہ میں جو اپنا تن من دھن لٹا رہے ہیں، اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے مسائل کو حل کرے۔ یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیے، ان کے قدموں کو جما دیجیے اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، وہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ تمام مساجد
شعائر اسلام کی حفاظت فرمائیے، تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، تمام مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دیجیے، یا اللہ ہم کو اپنی رضا اور خوشنودی والی زندگی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہم کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب